بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کا یہ بیان جسے ابھی آپ سماعت کریں گے ان بیانات میں سے ہے جن کے متعلق حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا خط آیا ہے کہ بھئی تم نے جو کچھ سمجھ لیا ہے میری باتوں سے میری وہ مراد نہیں ہے، میں نے کچھ اور کہا ہے تم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ تو اس بیان کو سماعت کریں اہل علم حضرات خاص طور سے، اس لیے کہ عوام تو ان کو تو لگے گا کہ شاید حضرت تو صحیح فرما رہے ہیں، بہت سے حضرات اس طرح کے ہیں ابھی بھی، بلکہ جو متبعین ہیں مولانا سعد صاحب کے وہ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے خلاف تحریر لکھنے لگے ہیں کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اتنی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ بہرحال اہل علم کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بار بار بتاتے رہیں کہ مولانا سعد صاحب ان کی حالت یہ ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ نقل کچھ اور کر دیتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر وہ منمانی تشریح کرتے ہیں قرآن و سنت کی۔ تو یہ چیزیں عوام کے سامنے بار بار آتی رہنی چاہیے۔ تو بہرحال اس بیان کو محفوظ رکھیں، اس کو سماعت کریں، اور اس کے آخر میں ایک کتاب ان کے ہاں سے شائع ہوئی ہے ارشادات اکابر کے نام سے، میں نے اس کا بھی اقتباس نقل کیا ہے بیان کے آخر میں، اس کو بھی سماعت کیجیے گا۔ معلوم ہوا کہ گشت اور ملاقاتیں اور اس نفر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ امر معروف نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا تھا، اور اس فریضے کو اپنی ذات سے ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کے بغیر ایمان تمام وعظ نصیحت تدریس تعلیم جو کچھ بھی ہو رہا ہے دین کے شعبوں میں، ان سب کا بنیادی مقصد ہر مدرس کا اپنی ذات سے عوامر کی تعلیم دینا اور نواہی سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس کا صرف مقصد اپنی ذات سے معروف کرنا، نہ کرنا، جو ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب۔ اور نقل حرکت یہ اس کی ایک عملی شکل ہے۔ اگر یہ عوامر اور نواہی کتابوں میں لکھ کر تقسیم کر دیے جائیں، یہ اشتہارات میں لکھ کر چھاپ کر چپکا دیے جائیں، تو میں آپ سے صاف صاف عرض کرتا ہوں گستاخی معاف ہو، یہ امر معروف نہی منکر کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ عوامر نواہی کا علم ہو سکتا ہے، لیکن تذکیر کا ذریعہ تحریر نہیں ہے، تذکیر کا ذریعہ تحریک ہے۔ تذکیر کا ذریعہ تحریک ہے، تحریک۔ آپ حرکت میں آئیں، آپ ایک شخص کو اپنی ذات سے خود معروفات سلام ادا کریں، اپنی ذات سے خود منکر سے روکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو فریضہ بالواسطہ ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اہم بات کرتا ہوں، امر معروف نہی منکر جو ایمان کی تکمیل کے دو بنیادی فریضے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو گہرا ربط ہے وہ ان دو فریضوں کے عملی طور پر ادا کرنے سے ہے۔ یہ دو فریضے یہ تذکیر سے ادا ہوں گے، تحریر سے ادا نہیں۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے، اس ایمان کی کمال تک پہنچنے کے لیے سبب کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی تقی عثمانی مدعی کو فرماتے ہیں اسرائی دعوت دینا تو ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے، کہ ایمان کی تکمیل فرض عین ہے۔ ایمان کی تکمیل فرض عین ہے تو اس کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے اصل، اس لیے کہ عام ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ عام بتا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے جو کچھ اس بیان کے اندر کہا ہے یہی باتیں کئی بیانات کے اندر انہوں نے دہرائی ہیں۔ چنانچہ ارشادات اکابر کے نام سے جو کتاب چھپی ہے جسے کوئی مفتی حسام الدین قاسمی صاحب ہیں انہوں نے جمع کیا ہے، انہوں نے ترتیب دیا ہے اس کتاب کو، اور یہ سہمائے جوڑ ہوا ہے ان کے یہاں 27، 28، 29، 30 جنوری 2024 بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین نئی دہلی۔ تو یہ اس کا صفحہ نمبر 163 ہے غالباً اس کتاب کا، تو وہاں یہ مولانا سعد صاحب کا بیان نقل کیا گیا ہے۔ تو اس کا حوالہ جو ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اپنے خط کے اندر دیا ہے۔
تو کہتے ہیں انہی باتوں کو دہراتے ہوئے اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ یہاں دیکھیں جہاں یہ عبارت نقل ہوئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، تو جو مرتب ہیں اس کتاب کے انہوں نے باقاعدہ انڈر لائن کر دیا ہے ان عبارتوں کو۔ ہائی لائٹ تو ہم نے کیا ہے، جو پیلا رنگ نظر آ رہا ہے تو ہم نے کیا ہے، لیکن جو لائنیں لگی ہیں نیچے، یہ جو مرتب ہیں انہوں نے یہ لائنیں لگائی ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہو اسے یہ احساس ہو کہ بھائی حضرت جو کچھ فرما رہے ہیں مولانا سعد صاحب، تو یہی بات حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں، اور بعینہ ہی اسی بات کو نقل کیا جا رہا ہے، تو اس لیے لائنیں لگا دی گئی ہیں نیچے۔ بہرحال تو کہتے ہیں حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم اللہ علیہ کو عمر کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کا سایہ تادیر قائم رہے۔ انہوں نے تو بہت اچھی بات کہہ دی ہے، کیوں خام و خواہ جھگڑ رہے ہو، کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک اجتماعی ایک انفرادی، ایک فرد عین ہے ایک فرد کفایہ ہے۔ فرد عین انفرادی دعوت ہے کہ ہر مسلمان خود اپنی ذات سے دوسرے کو دعوت دے، اور فرد کفایہ یہ ہے کہ تدریس، تعلیم، وعظ و نصیحت، خطبہ، بیانات۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرد کفایہ ہے، اگر ایک محلے میں اتنے علماء اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں جو اس محلے کے عوام کے لیے کافی ہو جائے تو یہ علماء کا فرد کفایہ ہے، اس لیے کہ عوام کی سطح نہیں ہے کہ وہ بیان کریں، تقریر کریں، وعظ کریں، بہت اچھی بات کہیں۔ انفرادی دعوت دینا کہ انفرادی دعوت تو ہر مسلمان کے ذمے فرد عین ہے۔ حدیث میں تو صاف فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں منکر کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمے فرد عین ہے، حالانکہ حضرت نے کوئی اس طرح کی بات نہیں فرمائی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور جو کچھ فرمایا ہے اس کی وضاحت حضرت نے اپنے خط کے اندر فرما دی ہے۔ تو اس خط کو جن حضرات نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے وہ اس خط کو جو ہے دیکھ لیں، اور ان عبارتوں کو، ساری چیزوں کو محفوظ رکھیں، عوام کے سامنے چیزیں بار بار آتی رہنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔